دل میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، دل میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے پھرتے ہیں، اور دیوانے ہیں ہم یارو سلطان مدینہ کے، ہونٹوں پہ مدینے کا قصہ لیے پھرتے ہیں، اور دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو، دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو، ہم دل میں ریاض اپنے کعبہ لیے پھرتے ہیں، ہم دل میں ریاض اپنے کعبہ لیے پھرتے ہیں۔ بلا تاخیر استقبال کیجئے آپ کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سیدی و مرشدی و مولائی سید ابو الاویس محمد شاہد رسول سہروردی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر! استقبال کیجئے زوردار نعرہ لگا کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان کلندر، فیضان کلندر، فیضان کلندر، سیدی و مرشدی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ و بارک وسلم۔ حضرات محترم، رب کائنات کی اتنی عنایات، اس کا اتنا کرم اور اس کا اتنا فضل کہ کہوں تو کیا کہوں کہ اس کے شکر ادا کرنے کے بھی الفاظ نہیں ملتے۔ یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ کل سے لے کے آج تک سنا گیا، اگر حاضرین محفل ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی یاد رکھ لیں گے اور اس پہ عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یقین مانیے محفل میں آنے کا مقصد اور برکت پوری ہو جائے گی۔ میرے ذمہ چونکہ سلسلے کے کچھ اور بھی کام ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے اور آخری نعت بھی ہم نے سننی ہے، تو میں وہ کام انجام دے لوں، اور اگر آخر میں وقت ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک نعت جو کہ نثر کی شکل میں میرے پاس ہے، وہ میں آپ لوگوں کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ حضرت گرامی، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے سہروردیہ فاؤنڈیشن کے تحت یہاں پہ ایک سہروردیہ ریلیف کیمپ کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اس میں جو کچھ بھی استعمال کی چیزیں رکھی گئیں وہ کل شام تک مستحقین کو تقسیم ہو چکی۔ کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ موجود ہے، اور ان لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ عرس کی ان تقریبات کے بعد اور لاہور کے باہر کے مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ان تک ضرور پہنچائی جائے گی، اس کا انتظام کیا جائے گا۔ اور میں آپ تمام حاضرین کا بھی مشکور ہوں، اور خاص طور پہ لاہور سے باہر سے آنے والے تمام دوستوں کا، اور جو ہم نے ریلیف کیمپ لگایا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اس گھر کو خوبصورت بنایا گیا، گو کہ اللہ کی ذکر کے شایان شان تو ابھی بھی ہم نہیں پہنچے، لیکن اپنی ضروریات کے مطابق دوستوں کے تعاون سے اللہ کے اس گھر میں جہاں ضرورت تھی وہ مکمل کیا گیا، برآمدہ بنایا گیا، تمام مسجد میں ماربل لگوایا گیا، مسجد کے برآمدے کے سامنے جو اوپر اس کا چہرہ ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی
ٹائلز لگوائی گئی، مزار مبارک پہ پینٹ کا کام، اور ایک دوست نے پوری مسجد اور مزار پہ پینٹ کا کام کروایا۔ ان تمام معاملات میں آپ سب ساتھیوں کا تعاون ہمیشہ میرے ساتھ رہا، لیکن میں خاص طور پہ مشکور ہوں اپنے کراچی کے دوست برادران، میمن برادران، محمد جاوید میمن اور ان کے اہل خانہ، جنہوں نے فاؤنڈیشن کے لیے بھی، اللہ کے اس گھر کے لیے بھی کھلے دل کے ساتھ مجھے اپنا تعاون پیش کیا، مجھے رقم بھیجی، اور الحمدللہ ہم نے ان معاملات کو مکمل کیا۔ اور اس تعاون میں میرے ساتھ میرے بزرگوں میں محمد اسلم خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں، اور میرے بچوں میں ڈاکٹر عتیق صاحب کے داماد ضیاء یعقوب، وہ بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ خیر کے اس کام میں میرا ایک اور بیٹا فرقان امین قریشی، وہ بھی برابر کے شریک ہیں، بلکہ فرقان میاں کی طرف سے ہر مہینے ڈسپنسری کے لیے دوائیوں کے لیے خریدنے کے لیے مجھے رقم دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فیصل آباد کے ساتھی نوید ہیں، نجیب ہیں، آصف ہیں، اتنے دوست ہیں کہ اس مختصر وقت میں سب کا نام میں نہیں لے سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب سب کے حالات کو اور سب کی کوشش کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے، اور ان کی اس سعی کو اس دنیا میں بھی اور ان کے لیے اگلے جہان میں بھی ان کے لیے یہ تمام باتیں برکت والی ہو جائیں، رحمت والی ہو جائیں۔ حضرات گرامی آئیے بیٹا۔ یہ سارا سلسلہ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنے پیر خانے پہ، میں دعوت دوں گا جو پیر خانوں پہ اعتراض کرنے والے ہیں ان کو کہ وہ کبھی دوسرے پیر خانوں میں جا کے دیکھیں کہ کیا اپنے بچوں اور دوستوں سے ایسی محبت کرنے کا طریقہ ان کو بھی آتا ہے۔ اور یہ اسلوب جو ہم سکھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کی وجہ ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ، اور نبی پاک ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میں قریشی ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے، اور میں ہاشمی ہوں قبیلے سے، مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں حضور کی آل ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو اس لیے ہمارے اس گھرانے سے مہمان نوازی اور حوصلہ افزائی کا یہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ یہ آج کا نہیں ہے، ہمارے بڑوں سے ہے، انہی سے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے گا انشاءاللہ اس معاملات کو، اور ہمارے جو دوست احباب اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، رب کائنات ہر ایک کو جانتا ہے، ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسے میں نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی ایک نعت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شان مصطفیٰ کریم ہے کہ بے شک ہمارے آقا اور مولا سیدنا محمد تمام حقائق کے عرش، تمام دقائق کے آسمان، تمام رقائق کے فلک، تمام لطائف کے سورج، تمام عجائب کے چاند اور تمام غرائب کے نجم یعنی ستارے ہیں۔ وہ آقا اسرار جبروت کی زمین، انوار ملکوت
کے سمندر، نبوت کے سدرہ اور رسالت کی منتہا ہیں۔ وہ آقا تمام فضائل کے غوث، تمام شمائل کے کتب، تمام محاسن کے دلہا، تمام محمد کے سلطان، حقیقت جلال کے عرش، معرفت جمال کی کرسی، صفات کمال کی لوح، کبیر و متعال رب ذوالجلال کی قلم اور امرو خلق اور عالم مثال کی جامعہ ہیں۔ آپ آقا تمام تجلیات کے نور، تمام تزین و آرائش کے حسن، تمام وحی نزول کے مقصود، تمام حروف مقطعات کے راز، تمام آیات محکمات کا معنی، آیات متشابہات کی معرفت، تمام معقولات کے اسرار کی چابی، تمام محسوسات کے انوار کے نور، جمیع موجودات کے سورج، عالمین کائنات کے سراج، تمام ارواح کی فرحت، تمام لمحات کی نزہت، سارے آسمانوں کے اوپر طلوع ہونے والا نور، تمام حاضرات میں چمکنے والا راز، اسرار ذات الہی کے مظہر، انوار صفات ربانی کے منظر، اشارات کی بجلیوں کی چمک، عبارات کی ستاروں کی دمک، عبادات میں ذکر کی مہک، تمام ارواح کی آنکھ، تمام جسموں کے دل، تمام تسبیحات عالیہ کا زبدہ، تقدیس ازلیہ کے لب لباب، عرفہ و اعلیٰ مکانات میں نور اولیٰ، اعلیٰ حجابات میں روح اعظم، اقرب حاضرین میں سر اکمل، تمام توضیحات میں ظاہر اور تمام لمحات میں باطن، وہ طور کے نور ہیں، کتاب مستور کے بیان، رق کے منشور میں محفوظ، بیت معمور میں مرفوع اور یوم نشور کو عرش پر بیٹھنے والے ہیں۔ رب العالمین نے انہیں اس وقت تخلیق فرمایا جب عرش تھا نہ کرسی، فرشتہ تھا نہ جن، انس، جنت تھی نہ دوزخ، رات تھی نہ دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے ان کے سر انور کو، خوشبو سے ان کی سانسوں کو، رحمت سے ان کا چہرہ انور، رافت سے ان کا قلب اطہر، فتح سے ان کا سینہ انور، صبر سے ان کے بطن مبارک، سخا سے ان کے دست اقدس، ذکا سے ان کے بینی مبارک، حسن سے ان کی خوبصورت آنکھیں، جمال سے ان کے حسین رخسار، لذیذ خطاب سے ان کی مبارک زبان، دور و نزدیک سے سننے والے مبارک کان، لطف سے ان کی لطیف ہونٹ، عطاؤں کے پھیلاؤ سے ان کے کشادہ ہاتھ، شکر سے سجدہ ریز ہونے والی ان کی کشادہ جبین، عظمت سے ان کے مضبوط کندھے، کوسین سے ان کے ابرو، قربت سے ان کی کلائیاں، قوت سے ان کے قوی اور مضبوط بازو، عظیمت سے ان کی مبارک پنڈلیاں، تمکین و ثبات سے ان کے قدمین شریفین، عفو سے ان کی گوئی اور درگزر سے ان کا خلق، شرف سے ان کی ہمت، حلاوت و مٹھاس سے ان کا لہجہ، برہان و دلیل سے ان کی میٹھی زبان، سلطان سے ان کی اعلیٰ شان، ضیاء سے ان کے چمکتے دندان، عبادت سے ان کی مبارک پیٹھ، محبت سے ان کا پہلو،
قدرت سے ان کا عزم، تازگی اور شادابی سے ان کا حسن، علو اور بلندی سے ان کی شرافت، کرب و نو سے ان کا مرتبہ، کمال سے ان کی جلالت، جلال سے ان کی کرامت، فیض رحمانیت سے ان کی جود و سخا، اور فیض ربوبیت سے ان کے وجود و مسعود کو تخلیق فرمایا۔ اور حضور کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ اپنے دشمنوں اور جھٹلانے والوں کی طرف سے حماقت، گمراہی، جھوٹ، جادوگری وغیرہ پر اٹھائی اور لگائی جانے والی بہتان تراشیوں کا دفاع اور تردید خود کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم کی طرف منسوب کی جانے والی بہتان تراشیوں کا جواب آپ کی تعظیم و تکریم، توقیر کی خاطر خود دیا۔ آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اسم گرامی کو اپنے نام مقدس کے ساتھ اس طرح اکٹھا کر دیا کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، آپ کے حکم کو اپنے حکم کے ساتھ، آپ کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کے ساتھ، آپ کی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ، آپ کی حرمت کو اپنی حرمت کے ساتھ، آپ کے امر کو اپنے امر کے ساتھ، آپ کی نہیں کو اپنی نہیں کے ساتھ، آپ کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ، آپ کی عطا کو اپنی عطا کے ساتھ، آپ کے غنی کرنے کو اپنے غنی کرنے کے ساتھ، آپ کے فضل کو اپنے فضل کے ساتھ، آپ کے انعام کو اپنے انعام کے ساتھ، آپ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ، آپ کی قربت کو اپنی قربت کے ساتھ، آپ کے اعلان کو اپنے اعلان کے ساتھ، اور آپ کی مخالفت کو اپنی مخالفت کے ساتھ، آپ کے ناراض کرنے کو اپنے ناراض کرنے کے ساتھ، آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو اپنی جنگ کرنے کے ساتھ، اور آپ کے قبول فرمانے کو اپنے قبول فرمانے کے ساتھ ملا دیا۔ اور جب ہم نے جان لیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو آپ کی محبت کے ساتھ ہی مشروط کر دیا، اپنی اطاعت کو اپنی اطاعت میں ہی منحصر فرما دیا، اپنے ذکر کو آپ کے ذکر مبارک کے ساتھ ہی جوڑ دیا، اپنی بیعت کو آپ کی بیعت کے ساتھ ہی لازم کر دیا، تو پھر باقی کیا رہ گیا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنی زندگیوں سے نکال کر براہ راست اللہ سے ناطہ جوڑنے کی کوشش کریں، اور ایسا وتیرہ اور ایسا طریقہ رب کو بھی منظور نہیں۔ حضرت گرامی، آج کی محفل کا یہی پیغام ہے کہ یہ تمام شانیں حضور کے لیے ہیں، اور جو حضور کی ان شانوں کو مانے گا ان شانوں میں سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اور ایک مختصر سی بات، آج کی محفل کا یہ آخری پیغام، ایک مسجد کے دروازے پہ یہ خوبصورت جملے لکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اور لکھا تھا کہ جب تم نماز نہ پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گے۔ حضرات گرامی، یہی پیغام ہے آج کی محفل کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکات عطا فرمائے۔ آخری نعت کے لیے چند لمحات کے لیے دعوت دینا چاہوں گا امجد بلالی کو کہ وہ تشریف لائیں، حضور کی خدمت میں اپنا نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ ان کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھا جائے گا، دعا ہوگی، اور اس کے بعد ان کی نعت کے بعد سلام اور دعا کے بعد تبرک کا تقسیم کا جو سلسلہ ہمیشہ چلتا ہے،
اور گزارش کروں گا کہ اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام دوست اور حضرات اپنے حصے کا رزق اور اپنا تبرک لے کے جائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں سے آنا اور جانا مبارک فرمائے۔ امجد علی بلالی